حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر محبوب اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا عکس منطقی درست نہیں ہے کہ جو چیز اچھی معلوم ہوتی ہے وہ محبوب ہوتی ہے۔ حسن محبوبیت کا جز ہے، حسن محبوبیت کا جز ہے لیکن محبوبیت اصل ہے۔ جہاں محبوبیت ہوگی وہاں حسن بھی ہوگا، کیونکہ جز اپنے کل یا اصل سے جدا نہیں ہوتا اور وہ لازمہ کل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں حسن ہوگا وہاں محبوبیت بھی ہوگی۔ مجنوں کے زمانے میں لیلا سے زیادہ حسین و جمیل خواتین موجود تھیں، لیکن وہ مجنوں کے محبوب نہ تھے۔ جب مجنوں سے کہا گیا کہ لیلا سے بہتر اور حسین و جمیل خواتین موجود ہیں، اگر تم کہو تو ہم ان کو تمہارے لیے منتخب کریں۔ مجنوں نے جواب دیا کہ میں لیلا کو اس کی شکل کی وجہ سے پسند نہیں کرتا، لیلا صورت کا نام نہیں بلکہ لیلا تو میرے ہاتھ میں جام کی طرح سے ہے اور میں اس جام سے شراب نوشی کرتا ہوں۔ در حقیقت میں تو اسی شراب کا عاشق ہوں جو میں پیتا ہوں، لیکن تمہاری نظر قدح شراب پر ہے۔ تم شراب کے مزے کو کیا جانو؟ اگر میرے لیے عمدہ زرعی مرصع جام لاؤ لیکن اس میں شراب کے بجائے سرکہ یا کوئی اور مشروب ہو تو وہ میرے لیے کس کام کا؟ سوکھے کدو کا پیالہ جس میں شراب ہو وہ میرے لیے اس مرصع اور زرعی جام سے بہتر ہے، اور اسی سے نہیں بلکہ اس جیسے سینکڑوں مرصع پیالوں سے بہتر ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے عشق اور شوق کی ضرورت ہے تاکہ شراب اور جام شراب میں فرق کیا جا سکے۔ جیسے ایک جگہ دو شخص موجود ہیں، ان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے 10 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جس نے دن میں 5 مرتبہ کھایا ہے۔ ان دونوں کے سامنے ایک روٹی لائی جائے تو سکم سیر کو وہ صرف روٹی ہی نظر آئے گی، جبکہ بھوکا اس کو اپنی جان سمجھے گا۔ بس یہ روٹی جام کی طرح سے ہے اور اس کی لذت میٹھے دودھ کی طرح ہے، جس کو صرف بھوک کی نظر سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا تم اپنے اندر حقیقی اشتہا اور شوق پیدا کرو تاکہ صورت پرست نہ رہو بلکہ کون و مکان میں معشوق ہی معشوق کو دیکھو، سوائے معشوق کے اور کچھ تم کو نظر نہ آئے۔ مخلوق کی صورت تو جام کی طرح ہے اور ان کے علوم و ہنر و دانش جام کے نقش و نگار کے مانند ہیں۔ جب جام ٹوٹ جاتا ہے تو نقش و نگار بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور حقیقت میں کام تو شراب سے ہے جو اس جام میں ہے، اور جو شخص اس شراب کو دیکھتا ہے اسے پیتا ہے وہی یہ جانتا ہے کہ یہ باقی رہنے والے اعمال خیر اچھے ہوتے ہیں، جو کچھ بچ گیا وہی بہتر ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سوال کرنے والے کے پیش نظر 2 باتیں ہونی چاہیے تاکہ وہ سائل بن سکے۔ ایک یہ کہ پختگی کے ساتھ یہ جان لے کہ میں نے جو کچھ کہا وہ غلط ہے، اصل چیز کچھ اور ہی ہے۔ دوسرے یہ خیال کرے کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اس سے بہت بلند تر اور بالا تر گفتگو اور حکمت موجود ہے جس کے بارے میں مجھے علم اور ادراک نہیں ہے۔ یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ السوال نصف العلم، سوال بھی آدھا علم ہے، نصف علم ہے۔ ہر شخص جو کسی دوسرے شخص کی طرف رجوع ہوتا ہے وہ حق بات کے لیے رجوع ہوتا ہے۔ سب کا مطلوب حق ہے۔ طالب حق اس امید میں اپنی تمام عمر صرف کر دیتا ہے، لیکن یہ تمیز کا ایک معیار یا کوئی تمیز کرنے والا ہونا چاہیے جس کے ذریعے وہ جان سکے کہ اس جماعت میں وہ کون سا شخص ہے جو درست بات کہہ رہا ہے اور اس پر بادشاہ کے چوغان کے زخم کا نشان ہے۔ کوئی ایسا نشان رکھتا ہو جس سے معلوم ہو سکے کہ تمام گھوڑوں میں یہ گھوڑا منفرد ہے، تاکہ وہ دوئی سے ہٹ کر ایک ہی ذات کو جان سکے، موحد بن سکے۔ مستغرق آب اسی کو کہا جائے گا جس پر پانی کو تصرف حاصل ہوا، جس کو پانی پر تصرف حاصل ہو
اور وہ پانی پر تصرف نہ رکھتا ہو، پانی میں وہ غرق نہیں ہوتا ہے جس کو پانی پر فوقیت حاصل ہے، پانی کو اس پر نہیں، کیونکہ غرق ہونے والا اور تیراک دونوں ہی پانی میں جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو تیرنا نہیں جانتا پانی اس پر تصرف حاصل کر لیتا ہے، لیکن تیرنا جاننے والے کی ہر جنبش، اس کا ہر عمل، اس کی ہر بات جو اس حالت میں اس سے صادر ہوتی ہے وہ اسی پانی کی وجہ سے ہوگی۔ غرق ہونے والے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، اس کی حیثیت تو درمیانی واسطہ اور ایک بہانے کی ہے۔ یوں سمجھیں کہ دیوار سے کوئی آواز آئے تو یہ دیوار کی آواز نہیں، یہ کسی کا عمل ہے جس نے دیوار کو بولنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دیوار سے آواز آ رہی ہے۔ والسلام۔